بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، وعلى آلہ واصحابہ وأولیاء امتہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز محتشم سامعین و حاضرین، رمضان شریف کا یہ پہلا جمعہ آپ سب کو مبارک ہو۔ برکتوں، رحمتوں اور بخششوں سے بھرپور مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہے۔ اللہ پاک کی بلند بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے طفیل ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے رزق میں، کاروبار میں، مال و جان میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور خاص طور پر وہ احباب جو آج ہم میں نہیں ہیں، اللہ پاک ان تمام مرحومین کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آج کا جو پہلا جمعہ ہے، غالباً آج چھٹا روزہ بھی ہے، تو 10 رمضان مبارک کو ام المومنین محسنہ اسلام، اسلام کی پہلی وہ عورت جو کہ ہم سب کی ماں ہے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت پاک کی چند پہلو آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ یہ موضوع اور بھی بہت سے موضوعات تھے، موقع اور مناسبت کے اعتبار سے، لیکن میں نے جان بوجھ کر اس موضوع کا انتخاب کیا، وہ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کو اس حوالے سے بہت ضرورت ہے کہ آپ کی سیرت پاک کو سن کر گھر جا کر بتایا جائے کہ ہماری اماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کی سیرت یہ ہے، ان کا کردار یہ ہے، ان کا اسلام کے ساتھ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگاؤ ایسا ہے تاکہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آپ کی سیرت پاک سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنواریں۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم،
ترجمہ سماعت کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہے، جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا نبی کی جو بیویاں ہیں اُمَّهَاتُهُمْ، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اس حوالے سے امت کا تعلق حضور علیہ السلام کی ازواج کے ساتھ اللہ نے بیان فرما دیا۔ فرمایا جس طرح ماں کا رشتہ ایک مقدس ہوتا ہے، اعتبار والا ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے، اسی طرح اس سے کہیں درجے بڑھ کر ایک امتی کا رشتہ حضور علیہ السلام کی ازواج کے ساتھ یہ ہے کہ فرمایا وہ ساری کی ساری مومنوں کی کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کے اس گھرانے میں پیدا ہوئی کہ جہاں پر دولت کی کمی کوئی نہیں تھی۔ والد تاجر تھا، ظاہر ہے وہی سلسلہ اولاد میں آگے منتقل ہوا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کے بعد تجارت کا جتنا بھی سلسلہ تھا آپ نے عورت ہو کے سنبھالا، اور حالت یہ تھی کہ وہ معاشرہ کہ جس معاشرے کے اندر عورت کو اچھی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، جہاں عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی، جہاں عورت کو وہ پاؤں کی جو جوتی ہوتی ہے وہ سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنکھ کھولی، اور اس خاندان کی عزت یہ تھی، مرتبہ یہ تھا، مقام یہ تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور دونوں خاوند فوت ہو چکے تھے، دونوں خاوند فوت ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ہر بڑے سے بڑا تاجر یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے میرا رشتہ، میرا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہو جائے۔ آپ کا لقب طاہرہ، زمانہ جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ طاہرہ کا مطلب ہے پاک صاف عورت، اور میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جس دور کے اندر ابھی پردے کے حکام تو حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد آئے، لیکن اس سے پہلے عفت اور پاک دامنی کا عالم یہ تھا کہ ہر وقت پردے میں رہا کرتی تھی۔ پورے وہاں اس علاقے کے اندر کسی بھی شخص کے اندر جرت نہیں تھی کہ وہ آپ کے کردار کے حوالے سے آپ پر انگلی اٹھائے۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ اگر کسی نے شریف گھر دیکھنا ہے، شریف النفس عورت دیکھنی ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھ لے۔ آپ کی سیرت اسلام لانے سے پہلے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے ہی اس
قدر خوبصورت تھی کہ ہر کوئی رشک کرتا تھا کہ مکے کے اندر بھی ایسی عورت رہتی ہے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو نکاح والا معاملہ ہے، اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتہ چلا کہ مکے کے اندر ایک ایسا نوجوان ہے کہ جسے صادق بھی کہا جاتا ہے، جسے امین بھی کہا جاتا ہے، وہ سچ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، اس وقت حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات ٹھیک نہیں تھے۔ آپ نے اپنے بھتیجے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تو بھی خدیجہ کا مال لے کر ملک شام جا، کوئی نفع کما، کوئی پیسے لے کر آ، اس لیے کہ گھر کے اندر بڑی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی قابل توجہ بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں خود نہیں جاؤں گا، ہاں کوئی آ کر مجھے کہے تو میں یہ ضرور مال لے کر جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ نوجوان کبھی کسی عورت سے، کسی نامحرم سے بات نہیں کرتا۔ میں نے خود اپنی سہیلی حضرت نفیسہ کے ذریعے سے پیغام بھجوایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا مال آپ لے جائیں اور شام تک جائیں اور ان کے لیے نفع لے کر آئیں۔ خدیجہ یہ چاہتی ہے کہ آپ ان کا مال لے کر جائیں اور ان کے لیے تجارت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی انکار نہیں فرمایا، فوری راضی ہو گئے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جھکاؤ تھا آپ کی طرف، وہ کیسے تھا؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دو نکاح ہوئے تھے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، دونوں شوہر انتقال کر گئے اور اس کے بعد بڑے رشتے آئے، نکاح نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر ایک میلہ لگا کرتا تھا جس میں صرف عورتیں جمع ہوتی تھیں۔ مکے کے اندر عورتوں کا میلہ لگا کرتا تھا جس میں صرف عورتیں جمع ہوتی تھیں۔ وہاں پر کسی طریقے سے ایک یہودی عالم آ گیا، اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ میرا یہاں آنا مناسب نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک خبر دیتا جاؤں، بہت جلد ایک نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا۔ اور پھر فرمایا وہ خوش نصیب عورت ہوگی کہ جو اس کے نکاح میں آئے گی۔ عورتوں نے جھڑکا، بھگا دیا اسے، کہا کہ تیرا یہاں کیا کام ہے، تو یہاں پر ایسے ہی آ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں تو ان جھڑکنے والی عورتوں میں شامل تو نہ تھی، لیکن دل میں خواہش پیدا کر لی، یا اللہ کرم فرما، وہ آخری نبی مجھے عطا فرما، وہ آخری نبی مجھے عطا فرما۔ اور وہی آثار جو یہودی عالم نے بتائے تھے، فرماتی ہیں کہ میں وہی آثار دیکھ رہی تھی اس سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں۔ میں نے میسرہ سے کہا، اے میسرہ، جو غلام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہا اے میسرہ 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ کتنی؟
3 باتوں کا خیال رکھنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات پہ گہری نظر رکھنا۔ جو بھی اس کے ارد گرد ہوتا ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی واقعات ہوتے ہیں، ہر چیز کو بڑی گہری نظر سے دیکھنا۔ دوسری بات کہی، فرمایا جس طرح تو میرا غلام ہے، اس محمد کا بھی غلام بن کے رہنا، اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کے رہنا۔ تیسری بات فرمایا کہ کسی بھی معاملے میں بحث نہیں کرنی، جو یہ کہے فوراً ہاں کرنی ہے، نہ نہیں کرنی۔ 3 باتیں کہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے 3 باتیں فرمائی۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ حالات و واقعات پہ نظر رکھنا، کوئی بھی واقعہ رونما ہو بڑی گہری نظر سے دیکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح تو میرا غلام ہے، اسی طرح سونے محمد کا غلام بن کے رہنا ہے۔ اس کی کسی بات کو رد نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی، جو یہ کہے ہاں کرنی ہے، نہ نہیں کرنی۔ بات سمجھے؟ چل پڑے۔ میسرہ نے ابھی تھوڑی دیر ہی گزاری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دل میں سوچنے لگا، اے خدیجہ تو نے ایسے ہی مجھے پابند کر دیا ہے، یہ وہ ذات ہے جو بھی اس کے ساتھ رہتا ہے یہ اسی کا ہو جاتا ہے، وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں کہ تو وجہ محبوب نے دیٹھا او جنوں ویکھ کے چن شرما اوے ادھی راتی او دن چڑھ جاوے جے سونا رخ تو نقاب ہٹاوے جے او رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں دا مان ودھاوے جے او جاوے سیر چمن نو او سارا گلشن سیس نواوے جے او کھولے ول زلفاں دے جے او کھولے او ول زلفاں دے اتے راہی راہ پھل جاوے بجلی ڈردی او لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے آزم ایڈا او سونا ماہی او سانو کدھر نظر نہ آوے۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں میسرہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ملک شام پہنچے دیکھا منڈی لگی ہوئی ہے، ہر کوئی لات منات عزا کی قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہا ہے، یعنی بتوں کی قسمیں اٹھا اٹھا کے، اپنے خداؤں کی قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے ہیں۔ یہاں پر رک کر ایک بات کرتا جاؤں، رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائی،
وہ تاجر جو سچے تاجر ہوتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اللہ پاک اپنے نبیوں کا سنگ عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ بھی بات آپ جانتے ہیں، جو سچا تاجر ہوتا ہے، جو کھرا تاجر ہوتا ہے، صحیح مال بیچنے والا ہوتا ہے، کیا وہ قسم اٹھاتا ہے؟ بولو، قسم وہی اٹھاتا ہے جو 2 نمبر مال بیچتا ہے، کبھی اس کی قسم، کبھی اس کی قسم، کبھی یہ بات، کبھی وہ بات۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ کی توحید کا پرچم پوری دنیا میں لہرانے والے، بھلا کیسے قسم اٹھاتے؟ وہ تو لات عزا منات کی قسمیں اٹھا رہے تھے۔ کسی نے کہا اے نوجوان تو کیوں نہیں لات عزا منات کی قسم اٹھاتا؟ فرمایا کہ تو قسم اٹھانے کی بات کرتا ہے، میں تو ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ یعنی سب سے بڑا مومن ظاہر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ پر سب سے بڑا ایمان لانے والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے خود اپنی سر کی آنکھوں سے اس رب کو دیکھا ہو۔ بلند آواز سے پکاریے نا سبحان اللہ۔ فرمایا میں قسم تو دور کی بات، میں تو لات منات عزا کی کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کہا پھر تیرا سودا کیسے بکے گا؟ فرمایا سودا کھرا ہے، جس کو ضرورت ہوگی وہ لے کے جائے گا، جس نے نہیں لینا نہ لے۔ لیکن حالت یہ تھی، میسرہ کہتا ہے کہ جو بھی آتا بس ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی تھی، پھر اس کے قدم وہی جم جاتے تھے، جب تک کہ سودا لے کر نہیں جاتا تھا وہاں سے جاتا ہی نہیں تھا۔ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں وہ جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے او ویسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں او جچتا، گونج بیٹھے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں جو بھی آتا بس ایک نظر ٹکاتا چہرہ مصطفیٰ پر، وہی کا وہی اپنا آپ، اپنا دل، اپنے جذبات چھوڑ جاتا۔ ایسی محبت کی گرفت پڑتی۔ اعظم چشتی نے بھی کیا خوب بات کی، وہ کیا کہتا ہے کہ کیے جاز نظر وچ تیری، او جڑا آوے او وک جاوے، او پیشانی تے چمک نورانی، وچ نینا کجل سہاوے۔ یہ میرے نبی کا خلق تھا کہ خلق تیرے نے مولائی دنیا، کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا او سونا ماہی، او سانو کدرے نظر نہ آوے۔
سودا لینے کے لیے آیا ہے، اپنا آپ بیچ کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہم ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے بیٹھے، ایک عالم آیا، کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ قریش سے ہے، یہ قریشی ہے، بنو ہاشم اس کا قبیلہ ہے، بنو ہاشم اس کا خاندان ہے، قریشی قبیلہ ہے۔ فرمایا وہ کہنے لگا کہ اس درخت کے نیچے کوئی عام بندہ آرام کرتا ہی نہیں ہے، یہاں پر اگر کوئی آتا ہے، کوئی آئے گا تو وہ اللہ کا آخری نبی ہی آئے گا، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بڑا خاص ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ اور وہ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا کاش کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے کہ جب یہ اعلان نبوت فرمائے تو میں بھی کلمہ پڑھ کے اس کا امتی بن جاؤں۔ بحیرہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ تیسری بات کہنے لگا کہ جب دھوپ آئی، جب گرمی کی شدت بڑھی، دھوپ آئی، میں نے کیا دیکھا کہ ایک بادل آیا، ایک بادل آیا، اور بادل آ کے اس کے سر کے اوپر سایہ فگن ہو گیا ہے، دھوپ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے، ٹھنڈا سایہ آ گیا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لائے نا، تو عام جو تاجر ہوتے، مال لے کر جانے والے، وہ جتنا نفع کماتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دگنا نفع کمایا۔ جب نفیسہ کہنے لگی چلو بھئی حساب دو، مال کے بارے میں بتاؤ، میسرہ کہنے لگا مال کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے آمنہ کے لال کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہمیں تو مال بھول ہی گیا، مجھے تو، میں نے کئی لوگوں کے ساتھ سفر کیا ہے، ایسا سچا اور کھرا آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگا کہ یہ وہ شخص ہے، ہر ایک بات بتائی، بادل سایہ کر رہا ہے، فلاں عالم نے اس کے بارے میں یہ کہا، اس طرح سے اس نے تجارت کی۔ خدیجہ حیران رہ گئی، کہنے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے نا، فوری طور پر اپنی جو خادمہ تھی، نفیسہ اس کا نام تھا، کہا فوری طور پر جا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام پہنچا۔ کیا؟ نکاح کا پیغام پہنچا۔ نفیسہ گئی، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ میری مالکن، میری سردار خدیجہ آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتی ہے، میں ان کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے حیا والے ہیں، شرم والے ہیں، کائنات میں ایسا حیا والا ہے ہی کوئی نہیں۔ بلند آواز سے کہیے نا۔ چاہتے تو ڈائریکٹ بات کر سکتے تھے، اللہ کے علاوہ اور کس کے محتاج ہیں؟ فرمایا نہیں، میرے چچا ہیں، ان سے بات کیجئے، وہ اگر راضی ہوئے تو ہم بھی راضی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جب یہ بات کی، فرمایا مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہے، لیکن اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں جب بڑے موجود ہوں،
بڑوں کی شفقت اور شفقت کے سائے کے اندر جو بندہ رہتا ہے اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس سے اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ یہ جملہ نوجوان نسل نے رٹا ہوا ہے کہ جب ہم آزاد ہیں تو ہماری خواہشات بھی آزاد ہیں۔ بھائی تم مادر پدر آزاد نہیں ہو، میرا جسم میری مرضی، اس طرح کے کئی جملے جناب پلے کارڈ بنا کر اٹھا کے معاشرے کے اندر گند پھیلا رہے ہیں۔ بھائی جب ماں بھی، مجھے یہ بتاؤ، بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ بولو نا۔ ایک عام جانور کا بچہ جسے بکری کا بچہ بولتے ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، دودھ پینا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں کو بار بار اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اب تجھے بھوک لگ گئی، اب آ دودھ پی۔ یہ جانور کا بچہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ میں اور تو انسان کے بچے ہیں، ہم ہر معاملے میں ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں، چاہے ہم چھوٹے ہوں یا بڑے ہو جائیں۔ کیا خیال ہے؟ بندہ کہے کہ جناب تسی ماں باپ نے، بندہ کہے تانوں کی پتا 21ویں صدی ہے۔ بھائی ان کو پتا ہے تو آج یہ والدین بنے ہوئے ہیں نا۔ ماں باپ کی مرضی پہلے دیکھو، ماں باپ کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچتے، کسی کا برا نہیں کرتے، ہمیشہ بھلا سوچتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ جب بڑے موجود ہوتے ہیں ان کی شفقت کے سائے کے اندر رہ کر جو معاملات کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ باہر کیا ہے؟ معاملات طے ہو گئے، نکاح حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پڑھایا۔ بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ اور پھر سوچئے، بڑے گھر میں رہنے والی عورت، مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے والی، نسب والی، اور جس کا لقب بھی طاہرہ ہو، غور کرو، پاک صاف عورت، ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ سکون دولت کے اندر نہیں، سکون تو سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہے۔ جو اس بارگاہ کے اندر جڑ گیا وہ سکون اور امن میں آ گیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا، اپنی ساری دولت اٹھائی، حضور کے قدموں میں نچھاور کر دی، لے سونے آئے ساری دولت دی۔ مکے کے اندر سب سے مالدار خاتون، اور مال سے دنیا داروں سے اگر پوچھو نا تو وہ کہتے ہیں جناب مال ہے تو سب کچھ ہے، اگر مال نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی سب سے بڑی مالدار اور تاجرہ عورت ہونے کے باوجود سارا مال اٹھائے اور نبی کے قدموں میں رکھ کر بتائے کہ اصل سکون تو حضور کے قدموں میں آنا ہے۔ بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ اور پھر یہ محبت ہے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، کتنے سالوں کے بعد شادی کے؟ بولو 15 شادی کے، بولو نا یار، روزہ زیادہ تو نہیں لگ رہا، شادی کے 15 سالوں کے بعد حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ شب و روز میں ساتھ ساتھ کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل چبارے چھوڑ کر آئی ہیں، سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر آئی ہیں، گھر میں صفائی بھی کر رہی ہیں، کپڑے بھی دھو رہی ہیں، ایک ایک بات مان رہی ہیں۔ جب اعلان نبوت فرمایا نا، ادھر حضور نے آ کر بتایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ سب سے پہلے
جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھی ہماری اماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ بیوی بہت بڑا سہارا ہوتی ہے، غم جتنا بھی مرضی بڑا ہو، جب بیوی یہ کہہ دینا کوئی گال نہیں اللہ تے ہے نا، اللہ مالک ہے، کچھ نہیں ہوندا، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس سے مرد کے اندر طاقت آ جاتی ہے، ہمت آ جاتی ہے، سہارا بن جاتا ہے۔ یہاں معاملہ دنیاوی نہیں تھا، یہاں معاملہ نبوت کا تھا۔ اللہ اکبر، نبوت کی پہلی وحی آئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اللہ اکبر، فرمایا اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا ہے جس نے اللہ کا یہ پیغام سنایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جب یہ پیغام سنایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چادر اڑائی، سہارا دیا، فرمایا اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اس نے آپ کو چن لیا ہے، اس لیے کہ آپ غریبوں کے مددگار ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، جو کمزور ہیں ان کا آپ طاقت اور سہارا بن جاتے ہیں، غریبوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ چند الفاظ تھے جو ساری زندگی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھے۔ کیا خیال؟ یہ وہ سہارا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اما حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عطا فرمایا تھا۔ اور پھر سنیے، یہی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے نا، تو وہ غار حرا حاجیوں نے دیکھا ہوا ہے، عمرہ کرنے والوں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہاں پر چڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ کھانا پکانا اور لے کر جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش فرمانا اور پہاڑی چڑھ کر جانا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا لے کر جب اماں خدیجہ الکبریٰ گئی نا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے۔ عرض کی یا رسول اللہ مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا ابھی جبریل آیا تھا اور وہ جبریل پتہ ہے کیا پیغام دے کر گیا ہے؟ وہ جبریل یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ یہ جو کھانا لے کر آئی ہے نا، اس کو رب کا سلام آیا ہے۔ اس کو کس کا سلام آیا بولیے؟ بھائی رب اپنی ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے، لیکن ایسا پیار ہر ایک سے نہیں۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے، وہ اماں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر جنت کا پھل کھایا ہے، دنیا میں رہ کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوروں کا خوشہ عطا فرمایا، فرمایا یہ رب نے تیرے لیے بھجوایا ہے، یہ جنت سے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے سہارے کی اگر بات کی جائے، جتنا بھی دور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت کے بعد گزارا، سب سے کٹھن ترین، اذیت ناک، کرب ناک، خطرناک دور تھا
لیکن حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں کروڑ سلام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ ایسی عظیم عورت، ایسی عظیم اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب شیب ابی طالب کی باری آئی نا، بائیکاٹ کیا گیا، شیب ابی طالب کا محاصرہ کیا گیا، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو رکھا گیا 3 سال۔ کتنے؟ 3 سال سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نہ کوئی کھانا پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی بات کر سکتا ہے، نہ کوئی معاملات طے کر سکتا ہے، ہر حوالے سے مکے والوں نے بائیکاٹ کیا۔ اس معاملے میں بھی، اس دور میں بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ڈگمگائی نہیں ہے۔ پکارنا سبحان اللہ، یہ کوئی عام باتیں نہیں، خدا کی قسم یہ اگر کسی نے کیا ہے تو دنیا میں ایک ہی خاتون ہے، وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات ہے۔ کبھی پانی کے ساتھ گزارا، کبھی گھاس کھا کے گزارا، کبھی پتے کھا کر گزارا، کبھی سوکھے ہوئے چمڑے کو ابال کے پی کر گزارا کیا۔ کتنے سال؟ 2 دن گزارنا کھانے کے بغیر، 2 سے 3 دن کھانے کے بعد بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ بندہ بات کر سکے۔ یہاں پر 2-3 دن کی بات نہیں کر رہا، 3 سال مسلسل اس طرح سے گزارا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ محاصرہ ختم ہو گیا نا، کمزوری ہو گئی، اسی کمزوری کی وجہ سے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے سرہانے بیٹھ گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کے عرض کرتی ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی بھی معاملے میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، میری چھوٹی فاطمہ کا خیال رکھنا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ تجھے مبارک ہو، جس طرح تو دنیا میں میری بیوی ہے، اللہ پاک قیامت والے دن تجھے جنت کے اندر بھی میری بیویوں کی سردار ہی بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات ہے۔ حضرات محترم، اتنا خوبصورت وقت گزارا اور آزمائش کے اندر گزارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فقر پسند تھا، اپنی ساری دولت اٹھائی، حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دی، اور اس طرح سے وقت گزارا جس طرح سے گزارنے کا ایک حق تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر فرمانا کہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ویسی تھی، خدیجہ یہ کرتی تھی، خدیجہ وہ کرتی تھی۔ فرمایا ایک دن میرے منہ سے یہ نکل گیا، یا رسول اللہ کیا دنیا میں صرف خدیجہ ہی عورت تھی؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں دنیا میں ایک ہی تھی، وہ خدیجہ تھی۔ فرمایا تم سب لوگ میرے سکھ کے ساتھی ہو، دکھ کی اگر کوئی ساتھی تھی وہ صرف خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا، حضرت خدیجہ کے 2 بیٹے تھے جو پہلے شوہروں سے تھے، ایک کا نام تھا ہند اور ایک کا نام تھا حالہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بھی بڑا پیار کیا کرتے تھے، اور دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بن گئے۔ آخری بات عرض کرتا جاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر میں آرام فرما رہے تھے، اور دوپہر کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قیلولہ فرماتے تھے نا، تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کو معلوم تھا کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل پیدا نہیں کرنا۔ حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے بیٹے، انہوں نے مسجد نبوی میں آ کر آہستہ سے کہا
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किधर हैं, बस आहिस्ता से कहने की देर थी। हजरत आयशा फरमाती हैं मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। सरकार ने अपनी तहमद मुबारक सीधी फरमाई, सरकार फौरी तौर पर मस्जिद नबवी में चले गए। अर्ज की या रसूलल्लाह आप किधर जा रहे हैं? फरमाया आयशा तुझे पता नहीं है, हाला आ गया है, मेरा हाला आ गया है, मेरा हाला आ गया है, खदीजा का बेटा आ गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम इतना प्यार किया करते थे, अगर गोश्त तकसीम फरमाना हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहेलियों के अंदर उसे तकसीम फरमाना, ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ाएं जो सरकार ने की हैं। वक्त ख़त्म हो जाता है, बहुत सी बातें होती हैं। बाहर क्या, आज का जुमा आप सबको मुबारक।